بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل بہشتی زیور حصہ اول، صفحہ نمبر 175 175 پہ ہم پڑھ رہے تھے نماز کے مستحبات کے بارے میں۔ نماز میں کیا چیزیں مستحب ہیں، اسی کے ذیل میں آیا تھا کہ نمبر 8 کہ جب کھڑا ہو تو اپنی نگاہ سجدہ کی جگہ رکھے، اور جب رکوع میں جائے تو پاؤں پر، اور جب سجدہ کرے تو ناک پر نگاہ رکھے، جلسہ اور قعدہ میں نگاہ گود پر رکھے، اور سلام پھیرتے وقت کندھوں پر نگاہ رکھے۔ آگے ہے مسئلہ، نماز ختم کر چکنے کے بعد دونوں ہاتھ سینے تک اٹھا کر پھیلائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگے، اور امام ہو تو تمام مقتدیوں کے لیے بھی دعا مانگ چکنے کے بعد دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لے۔ نماز ہاتھ اٹھا کر کوئی بھی دعا مانگی جائے تو اس کے بعد ان ہاتھوں کو جن کو دعا کے لیے اٹھایا ہوا ہے انہی کو منہ پر پھیر لینا، یہ مستحب ہے۔ اچھا، مقتدی خواہ اپنی اپنی دعا مانگیں یا امام کی دعا سنائی دے تو سب آمین آمین کہتے رہیں۔ دونوں طرح کا اختیار ہے، امام کی آواز آ بھی رہی ہو پھر بھی مقتدی اپنی اپنی دعائیں مانگ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب امام کی دعا کی آواز آ رہی ہو تو امام کی آمین کے ساتھ جو ہے نا وہ آمین کہی جائے، اور اس کے بعد اگر مزید دعائیں مانگنا چاہتا ہے تو جب امام دعا مکمل کر لے تو اس کے بعد مزید دعا بھی مانگ سکتا ہے، جتنی مرضی لمبی دعا مانگے۔ لیکن اگر سنت اور نفل باقی ہیں نماز کے تو بہتر یہ ہے کہ فرضوں کے بعد لمبی دعا نہ مانگی جائے، فرضوں کے بعد مختصر دعا ہو اور لمبی دعا باقیہ نماز کے بعد ہو۔ مسئلہ، جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں جیسے ظہر، مغرب، عشاء، ان کے بعد بہت دیر تک دعا نہ مانگے بلکہ مختصر دعا مانگ کر ان سنتوں کے پڑھنے میں مشغول ہو جائے، اور جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں جیسے فجر، عصر، ان کے بعد جتنی دیر چاہے دعا مانگے، اور امام ہو تو مقتدیوں کی طرف دائیں یا بائیں منہ پھیر کر بیٹھ جائے، اس کے بعد دعا مانگے، بشرطے کہ کوئی مسبوق اس کے بالکل پیچھے نماز نہ پڑھ رہا ہو۔ اگر ایک یا دو صفیں پیچھے ہوں تو کچھ حرج نہیں۔ امام کے لیے ہے کہ جب وہ دعا مانگے گا، یعنی عصر میں، فجر میں وہ دعا مانگے گا تو وہ دائیں یا بائیں طرف منہ کر کے، یعنی مقتدیوں کی طرف رخ کر لے گا، دائیں طرف سے کر لے چاہے یا بائیں طرف مڑ کے کر لے تو وہ کرے گا، لیکن یہ اس وقت منہ پھیرے گا جب اس کے بالکل پیچھے صف میں کوئی مسبوق نہ ہو، یعنی ایسا کوئی آدمی نہ ہو جس کی رکھتے ایک دو رہ گئی ہوں۔ اگر نمازیں زیادہ تھے اور دو تین صفیں پیچھے جا کے کہیں مسبوق کھڑے ہیں، درمیان میں ایک دو صفیں نمازی ساتھ اسلام پھیر چکے ہیں تو پھر منہ پھیر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ، فرض نمازوں کے بعد بشرطے کہ ان کے بعد سنتیں نہ ہوں، ورنہ سنت کے بعد مستحب ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم 3 مرتبہ، اور آیت الکرسی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ایک مرتبہ پڑھ کر 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور اسی قدر الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، یہ مستحب ہے۔ جن کے بعد تو سنتیں نہیں ہیں وہ تو فرضوں کے بعد ہی پڑھ لے، لیکن جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں ان میں سنتوں کے بعد پڑھے، فرضوں کے بعد مختصر دعا اور اس کے بعد سنتیں ادا کرے، اور سنتوں کے بعد سارے ذکر اذکار کرے، ان کا ثواب بھی اتنا ہی ملے گا جتنا فرضوں کے بعد مانگنے کا ہے۔ نماز میں قرات کے چند مسائل۔ مسئلہ، حضر میں یعنی جب کہ سفر میں نہ ہو، حضر کہتے ہیں جس سفر میں نہ ہو، سفر اور حضر یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ حضر میں یعنی جب سفر میں نہ ہو اور اطمینان کی حالت میں ہو تو سنت یہ ہے کہ فجر کی نماز کی 2 رکعتوں میں الحمد کے سوا 40 یا 50 آیتیں پڑھے،
یعنی لمبی قرات ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ 60 سے 100 تک پڑھے۔ ظہر کی دونوں رکعتوں میں بھی فجر کی مثل یا اس سے کم پڑھے، اس میں تھوڑی کم کی گنجائش ہے۔ عصر اور عشاء کی دونوں رکعتوں میں الحمد کے سوا 15 یا 20 آیتیں پڑھے، اور مغرب کی ہر رکعت میں 5 آیتیں یا کوئی چھوٹی سورت پڑھے۔ اور مستحسن یہ ہے، یعنی بہتر اور جو شریعت میں جس چیز کو پسند کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فجر اور ظہر میں طوال مفصل پڑھے، یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک کی صورتیں، اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل پڑھے، یعنی سورہ وطارق سے سورہ لم یکن تک کی صورتیں، اور مغرب میں قصار مفصل میں سے پڑھے، یعنی سورہ اذا زلزلت سے آخر تک کی صورتیں۔ یہ 3 کیٹیگریز ہیں صورتوں کی، ان کی جو ہے نا وہ آیات کی تعداد کے اعتبار سے۔ جو طوال مفصل ہیں ان میں طویل ہیں آیتیں، یعنی وہ آیتوں کے اعتبار سے وہ صورت طویل ہے، اس کو طوال مفصل کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے اوساط مفصل، اوساط یعنی اوسط، وسط، درمیانے سائز کی صورتیں ہیں وہ۔ اور ایک قصر یعنی کم، وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، وہ اذا زلزلت سے لے کر آخری جو صورتیں ہیں چھوٹی جو ہیں وہ ہیں۔ تو یہ 3 طرح کی کیٹیگریز ہیں۔ تو ان نمازوں کی ترتیب میں ان میں سے کوئی جو ہے نا وہ کوئی صورت پڑھ لینی چاہیے، جس کی تفصیل ابھی گزری ہے۔ مسئلہ، فرض نمازوں میں مسنون قرات کی مقدار کا حکم منفرد کے لیے بھی وہی ہے جو امام کے لیے ہے۔ جی، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو فرض نماز میں اسی ترتیب سے قرات کرنی چاہیے جس ترتیب سے اوپر بیان ہوئی۔ مسئلہ، وتر کی نماز میں الحمد کے سوا کوئی صورت مقرر نہیں، جو چاہے پڑھ لے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسرے میں کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھی ہے۔ اس لیے مستحب یہ ہے کہ کبھی تبرکن یہ صورتیں پڑھے، جی، کیونکہ روایت میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں یہ صورتیں، سورہ اعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد، 3 رکعتوں میں بالترتیب یہ ایک ایک صورت پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے یہ ہے کہ کبھی کبھار اس سنت پر بھی عمل کر لینا چاہیے۔ مسئلہ، صرف فجر کی نماز میں امام کے لیے پہلی رکعت بنسبت دوسری رکعت کے لمبی قرات کرنا مستحب ہے۔ فجر میں پہلی رکعت لمبی، دوسری تھوڑی چھوٹی ہو، باقی سب نمازوں میں سب رکعتیں برابر ہونی چاہیے۔ مسئلہ، اصل یہ ہے کہ فرض کی ہر رکعت میں الحمد کے سوا ایک ہی صورت پڑھے، چاہے لمبی پڑھے چاہے چھوٹی پڑھے، ایک ہی صورت پڑھنی چاہیے، بہتر یہ ہے ہر رکعت میں۔ مسئلہ، اگر فرضوں کی ایک رکعت میں ایسی 2 صورتیں پڑھے کہ ان دونوں کے درمیان ایک یا کئی صورتوں کا فصل ہے تو مکروہ ہے، اور اگر ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو تو مضائقہ نہیں، یعنی مکروہ نہیں۔ لیکن فرضوں میں اس طرح 2 صورتیں پڑھنا خلاف اولیٰ ہے، بہتر نہیں ہے۔ فرضوں میں بہتر یہی ہے کہ ایک ہی صورت پڑھے، اگر زیادہ لمبی قرات کرنا چاہتا ہے تو لمبی صورت پڑھ لے، لیکن ایک ہی صورت پڑھنا بہتر ہے۔ اور اگر کئی پڑھنا چاہتا ہے تو بالترتیب جو صورتیں ہیں ان کو ترتیب سے پڑھے، درمیان میں کوئی صورت چھوڑے نہ۔ یعنی اگر کسی کو آخری 10 صورتیں ہی یاد ہیں اور وہ فرضوں میں لمبی قرات کرنا چاہتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے کہ چلو 5 صورتیں میں پہلی رکعت میں پڑھ لیتا ہوں اور 5 دوسری رکعت میں پڑھ لیتا ہوں، تو اگر تو ترتیب سے پڑھ لے گا پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یوں کرے کہ پہلی رکعت میں پہلے تو اس نے پڑھی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھی، پھر سورہ قریش چھوڑ دی اور ارایت الذی یکذب بالدین شروع کر دی، یا وہ بھی چھوڑ دی انا اعطیناک الکوثر شروع کر دی، تو درمیان میں چھوڑ کر قرات ایک ہی رکعت میں کرنا یہ درست، یہ جو ہے نا مکروہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن 2 رکعتوں میں الگ الگ ہوں ان کا مسئلہ آگے آ رہا ہے۔ مسئلہ، اگر دونوں رکعتوں میں 2 صورتیں پڑھے اور ان کے درمیان ایک بڑی صورت یا 2 چھوٹی صورتیں ہوں تو مکروہ نہیں، اور اگر صرف ایک چھوٹی صورت کا فصل ہے تو مکروہ ہے۔ ہاں یہ بھی ہے کہ جب 2 رکعتوں میں آپ نے جو قرات کرنی ہے مختلف، 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں جو پڑھنا ہے دوسری رکعت میں کچھ اور پڑھنا ہے، تو جو پہلی رکعت میں پڑھا ہے اور جو دوسری رکعت میں پڑھا ہے ان دونوں کے درمیان میں یا تو زیادہ فاصلہ ہو، یعنی کوئی بڑی صورت چھوڑ دی ہو جس کم از کم اتنی چھوڑنی چاہیے کہ اس سے مستقل اگر کوئی نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، یعنی یا 2 چھوٹی صورتیں چھوڑ دی جائیں
کیونکہ ان دو چھوٹی صورتوں سے اگر کوئی مستقل نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. یعنی درمیان پہلی رکعت اور دوسری رکعت کے درمیان میں جو قرات چھوڑی ہے وہ قرات کم از کم اتنی ہونی چاہیے جس سے الگ سے 2 رکعت اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے. یا تو بالکل ملا کے پڑھیں، پہلی رکعت میں جو صورت پڑھی ہے دوسری رکعت میں اس کے ساتھ والی پڑھ لی جائے، یا یہ ہے کہ 2 صورتیں چھوڑ کر اگلی صورت پڑھ لی جائے اگر چھوٹی صورتیں ہیں تو، اور اگر بڑی صورت ایک ہے تو ایک بھی چھوڑ کر پڑھی جا سکتی ہے. مسئلہ اگر پہلی رکعت میں ایک صورت سے ایک جگہ سے پڑھے اور دوسری رکعت میں اسی صورت میں سے دوسری جگہ سے پڑھے تو اگر دونوں جگہوں میں 2 آیتوں کا یا زیادہ کا فاصلہ ہو تو مکروہ نہیں. پھر بھی بہتر یہ ہے کہ ایسا نہ کرے، اور اس سے کم فاصلہ ہو تو مکروہ ہے. یعنی ایک آیت درمیان میں چھوڑ دی، بس پہلی رکعت میں کچھ حصہ پڑھا کسی صورت کا، پھر جب دوسری رکعت شروع کی تو اسی سے آگے ایک آیت چھوڑ کے آگے سے قرات شروع کر دی تو یہ مکروہ ہے. یا تو متصل پڑھے بالکل ملا کے وہیں سے شروع کرے جہاں چھوڑی ہے پہلی رکعت میں، یا یہ ہے کہ درمیان میں 2 3 4 آیتیں یا زیادہ چھوڑ کر آگے سے پڑھے. مسئلہ ایک صورت کا ایک رکعت میں بار بار پڑھنا فرضوں میں مکروہ ہے، نفل میں کچھ حرج نہیں. یہ بھی یاد رہنا چاہیے. اس لیے تبلیغی حضرات یا دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ ہر کسی کو کم از کم قرآن پاک کی آخری 10-20 صورتیں تو آنی چاہیے نا، تاکہ وہ فرضوں میں، نماز میں، واجبات میں ان کو بدل بدل کر پڑھتا رہے. نفلوں میں ایک ہی صورت 2 رکعت دونوں رکعتوں میں پڑھ دے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، گناہ کی بات نہیں، مکروہ نہیں ہے. مسئلہ فرضوں میں جو صورت پہلی رکعت میں پڑھی ہے وہی صورت دوسری رکعت میں پڑھ لی تو نماز ہو گئی، لیکن ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے. البتہ اگر مجبوری ہو جائے، مثلا اتفاق سے پہلی رکعت میں سورہ والناس پڑھ لی تو دوسری رکعت میں بھی اسی کو پڑھ لے کیونکہ مجبوری ہے. سورہ ناس پہلی رکعت میں پڑھ لی ہے تو اگر دوسری رکعت میں کوئی اور صورت پڑھے گا ترتیب ہی خراب ہو جائے گی، تو ترتیب کو ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے. اس لیے ترتیب برقرار رکھنے کے لیے سورہ ناس سے دوبارہ پڑھ دے بس اگلی رکعت میں. جیسے اگلے مسئلے میں آ رہا ہے کہ قرآن پاک کی صورتیں جس ترتیب سے لکھی ہیں نماز میں الٹ ترتیب سے پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر جی لیکن اگر جی مسئلہ قرآن پاک میں صورتیں جس ترتیب سے لکھی ہیں نماز میں الٹ ترتیب سے پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر بھولے سے ایسا ہو جائے تو مکروہ نہیں. مسئلہ جب کوئی صورت شروع کر دے تو بلا ضرورت اس کو چھوڑ کر دوسری صورت شروع کرنا مکروہ ہے، اسی کو پڑھتا رہے. ہاں اگر بھول گئی اور اتنی قرات نہیں کی جس سے نماز ہو جائے تو مجبوری ہے تو اور صورت پڑھ لے، جائز ہے. مسئلہ جس کو نماز بالکل نہ آتی ہو یا نیا نیا مسلمان ہوا ہو وہ سب جگہ سبحان اللہ وغیرہ پڑھتا رہے تو فرض ادا ہو جائے گا. یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بس یوں کچھ نہ کچھ پڑھتا رہے تو فرض ادا ہو جائے گا. لیکن نماز برابر سیکھتا رہے. اگر نماز سیکھنے میں کوتاہی کرے گا تو بہت گناہ گار ہوگا. جی یہ صرف نماز سیکھنے تک کی گنجائش ہے، نماز سیکھ نہیں رہا تو پھر یہ گناہ ہے اس کے لیے بہت بڑا. مسئلہ فرض نمازوں میں اگر امام ترغیب یا ترہیب کی ڈراوے کی کوئی آیت پڑھے، یعنی بعض آیات ہوتی ہیں جن میں جنت کے تذکرے ہوتے ہیں، خوشخبریاں ہوتی ہیں، ان کو آیات ترغیبیہ کہتے ہیں، ترغیب کی آیات. یا بعض ایسی ہوتی ہیں جن میں ڈراوا ہوتا ہے، جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں اور عذاب علیم اور عذاب شدید وغیرہ کے تذکرے ہوتے ہیں، وہ ڈراوے کی آیات ہیں، ان کو ترہیب کی آیات کہتے ہیں. اگر کوئی آیت پڑھے تو امام اور مقتدی اس پر کچھ دعا نہ کریں. یعنی آیات جنت کی آیات سن کے یہ دعا نماز میں شروع دعا کر دینا، یا اللہ میں جنت عطا فرما، اللہم انا نسألک الجنہ. اور اگر جہنم کی آیات سنی ہیں، ڈراوے کی ہیں، تو پھر یہ نماز میں یہ دعا شروع کر دی، اللہم اجرنا من النار یا اللہم اجرنا من جہنم وغیرہ. تو یہ نماز میں یہ فرضوں میں یہ ایسا نہ کرے. اسی طرح سورہ بتین یا سورہ غاشیہ کے ختم ہونے پر بھی امام اور مقتدی کچھ نہ کہیں. البتہ نفل نمازوں میں دعا کر سکتے ہیں. ہاں نفل نماز انسان پڑھ رہا ہے تو اس میں جہاں پر آیات ترغیبیہ آ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے جنت مانگے، خوب مانگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بعض نفلوں میں آپ نے یہ ایسا فرمایا کہ لمبی لمبی جو جنت کی آیات تھی وہاں دعا مانگتے تھے، جو جہنم کی عذاب کی آیات ہوتی وہاں پر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے. تو دونوں طرح کی دعائیں مانگ سکتے ہیں. لیکن اس وقت
کوئی شخص کر سکے گا جب اس کو ترجمہ آتا ہو، پتا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو جس کو پتہ ہی کچھ نہ ہو تو اس کے لیے تو ایسے دعا مانگنا بھی مشکل ہوگا. نمازی کے آگے سے گزرنا. بڑی مسجد اور کھلے میدان میں نمازی سے اتنے فاصلے پر گزرنا جائز ہے کہ نمازی کی نظر جب سجدہ کی جگہ پر ہو تو گزرنے والے پر نظر نہ پڑے. اس کا عام اندازہ یہ ہے کہ نمازی کے کھڑے ہونے کی جگہ سے 2 صف چھوڑ کر آگے سے گزر سکتا ہے. اور بڑی مسجد وہ کہلاتی ہے جس کا طول و عرض ہر ایک 20 گز سے کم نہ ہو. 20 گز، 1 گز تقریباً 3 فٹ کا ہوتا ہے، تو 20 گز کے حساب سے 60 فٹ بنتا ہے. تو 60 فٹ لمبی اور 60 فٹ چوڑی مسجد ہے، اس میں 3 صف آگے سے گزرنے کی گنجائش ہے. ایک تو وہی جس پر نمازی کھڑا ہے، اور اس 2 صفیں اس سے آگے ہیں، تو ٹوٹل 3 صفیں بن گئیں، وہاں سے گزر سکتے ہیں. اور جو مسجد اس سے چھوٹی ہو اس میں سترہ کے بغیر نمازی کے آگے سے نکلنا جائز نہیں، اگرچہ 2 یا زائد صفوں کا فاصلہ ہی چھوڑ کر ہی گزرے. اس میں یہ بات جو ہے نا وہ قابل غور ہے. چھوٹی مسجدوں میں جتنے بھی بشک 5 صفیں بھی آگے ہیں نہیں گزر سکتے. سترہ درمیان میں کوئی چیز رکھنی پڑے گی، کرسی وغیرہ کوئی بھی چیز ایسی رکھ کر گزر سکتے ہیں، ویسے نہیں گزر سکتے. مسئلہ چبوترا یا تخت وغیرہ اونچی جگہ پر نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنا، جبکہ گزرنے والے کا کوئی عضو نمازی کے کسی عضو کے سامنے ہوتا ہو تو بھی گزرنا مکروہ تحریمی ہے. البتہ اگر وہ جگہ اتنی بلند ہو کہ نمازی کے قدم گزرنے والے کے سر سے اونچے ہوں، یعنی وہ جگہ گزرنے والے کے قد سے اونچی ہو تو مکروہ نہیں. یعنی کوئی اگر اوپر چبوترے پر اونچی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے تو نیچے گزرنے والا اس نمازی کے سامنے، یعنی اس کے پاؤں کے برابر بھی اس کا سر نہیں آتا تو گزر سکتا ہے سامنے سے. لیکن اگر سر بھی اس کے پاؤں کے برابر آتا ہو، یعنی اتنی اونچی جگہ پر ہے، تو پھر وہ گزرنا مکروہ تحریمی ہے. اسی طرح اس کو الٹ کر لیں، نمازی کہیں نیچلی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے اور گزرنے والا کہیں اوپر سے اونچی جگہ سے گزر رہا ہے، اس کے آگے سے گزر رہا ہے، تو پھر بھی یہی ہے جیسے کہ آگے مسئلے میں آ رہا ہے. اسی طرح اگر نماز پڑھنے والا نیچے ہو اور سامنے سے گزرنے والا کسی اونچی جگہ پر ہو، لیکن گزرنے والے کے پاؤں بھی اگر نمازی کے سر کے سامنے ہوتے ہوں تو گزرنا جائز نہیں. ٹھیک. مسئلہ اگر اگلی صف میں خالی جگہ چھوڑ کر کوئی شخص پیچھے صف میں کھڑا ہو گیا تو بعد میں آنے والے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ اگر کوئی اور جگہ نہ پائے تو نمازی کے سامنے سے گزر کر اگلی صف میں جگہ کو پر کرے. یہ ہوتا ہے بعض دفعہ مسجد میں ہوتا ہے ایسے کہ پہلی صف ابھی بن رہی ہوتی ہے تو اس سے پیچھے والی صف میں لوگ نماز نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو بنتے بنتے آگے والی صف میں جگہ باقی ہوتی ہے 1-2 نمازی کی. اب جو بعد میں نمازی آتا ہے، اب اس کو اس اگلی صف میں جانے کے لیے مجبوراً جو ہے نا وہ نمازی کے آگے سے گزرنا پڑے گا. تو اس صورت میں اگلی صف کو پر کرنا ضروری ہے، نمازی کے آگے سے گزر کر جا کے اس جگہ کو پر کرنا چاہیے. مسئلہ جو شخص نمازی کے بالکل سامنے بیٹھا ہے وہ دائیں یا بائیں کو ہو کر نکل سکتا ہے. جو منع ہے وہ نمازی کے سامنے سے آر پار ہونا ہے، یعنی نماز ایک طرف سے آیا اور نمازی کے بالکل آگے سے گزر کے آگے چلا گیا، یہ منع ہے. ہٹنا منع نہیں ہے. یہ 2 لفظ الگ الگ ہیں، ایک ہے ہٹنا اور ایک ہے گزرنا. بیٹری ہٹنا اور گزرنا، ہٹنا جائز ہے لیکن گزرنا منع ہے. تو بعض دفعہ ہم نے مسجدوں میں یوں دیکھا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس کے بالکل سامنے کوئی آدمی جس نے اپنی نماز مکمل کر لی اور وہ نکلنا چاہتا ہے، تو اب وہ پیچھے جب دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ وہ انتظار کرنے لگ جاتا ہے کہ کب یہ سلام پھیرے اور کب میں یہاں سے گزروں. حالانکہ اس کے لیے تو گزرنا منع ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو بالکل سامنے ہے. وہ دائیں طرف اگر نکل جائے یا بائیں طرف نکل جائے تو اس کو گزرنا نہیں کہیں گے، اس کو ہٹنا کہیں گے. وہ نمازی کے آگے سے ہٹ گیا بس. تو گزرنے والا اس وقت ہوتا ہے جب نمازی کے سامنے نہ ہو بلکہ دائیں طرف ہو اور آگے سے گزر کر بائیں کو نکل گیا، یا بائیں طرف ہو آگے سے گزر کر دائیں طرف نکل گیا، تو یہ گزرنا ہوتا ہے. ہٹنا جو ہے نا وہ منع نہیں، ہٹ سکتا ہے. بلکہ اس میں اور ایک بڑی خرابی یہ کرتے ہیں کہ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ پیچھے 2-3 نمازی مثلا نماز پڑھ رہے ہیں، اگر وہ ایک کے سامنے سے ہٹتا بھی ہے تو دوسرے نمازی کے آگے سے گزرنا جو ہے نا وہ لازم آ جائے گا. تو اس لیے وہ انتظار کرتا ہے، اور انتظار کھڑے ہو کر کرتا ہے، اور منہ بھی نمازی کی طرف کر لیتا ہے. یہ بڑا سخت گناہ، یہ جو ہے نا منع ہے یہ چیز.
اگر انتظار کرنا ہو تو نمازی کی طرف پشت کر کے انتظار کرنا چاہیے، یعنی ٹیڑھے کھڑے ہو کے چلیں دیکھ لے بندہ کہ نمازی نے نماز مکمل کر لی ہے یا نہیں کر لی، لیکن اسی کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا اس کی نماز بھی خراب ہوتی ہے اور گناہ کی بات ہے۔ نمازی کے آگے منہ کر کے کھڑا ہونا منع ہے، اس لیے اگر انتظار بھی کرنا ہو تو پشت یعنی کمر کر کے نمازی کی طرف کھڑے ہو کر انتظار کریں، جب نمازی نماز مکمل کر لے اور گزرنے کا راستہ بن جائے تو گزر جائیں۔ اچھا مسئلہ، اگر کوئی اکیلا شخص نمازی کے آگے سے گزرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو سترہ کے قابل ہو، مثلا کرسی وغیرہ، تو اسے نمازی کے سامنے رکھ کر اس کے پرے سے گزر جائے، پھر اس چیز کو اٹھا لے، ہاں اس کو سترہ رکھ کے گزر سکتا ہے، جائز ہے۔ مسئلہ، اگر دو شخص نمازی کے آگے سے گزرنا چاہیں تو ان میں سے ایک شخص نمازی کے آگے پیٹھ کر کے کھڑا ہو جائے، گزرے نا، صرف نمازی کے آگے کھڑا ہو جائے، اور دوسرا شخص اس کے پرے سے گزر جائے، یعنی اس کے وہ سترہ بن جائے گا جو کھڑا ہوا، تو دوسرا شخص اس کے آگے سے گزر جائے۔ اچھا پھر کیا ہو، پھر دوسرا شخص جو گزر چکا ہے وہ شخص نمازی کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے، یعنی پیٹھ کر کے کھڑا ہو جائے، اور پہلا شخص جو کھڑا ہوا تھا وہ جس طرف سے آیا تھا اسی طرف کو ہٹ کر، یعنی اپنی طرف واپس جا کر اس آدمی کے آگے سے گزر جائے، یعنی جو آدمی دوبارہ آ کر کھڑا ہوا ہے اس کے آگے سے گزر جائے، تو یہ دونوں آدمی اس طرح گزر جائیں گے، اور پہلا شخص اپنی طرف کو واپس جا کر اس شخص کے پرے سے گزر جائے، پھر یہ دوسرا شخص بھی اپنی طرف کو واپس نکل جائے، تو اس طرح دونوں آدمی گزر سکتے ہیں۔ تو یہ جو صورت اختیار کریں گے اس میں گزرنا لازم نہیں آئے گا بلکہ ہٹنا لازم آئے گا، اور ہٹنا جائز ہے۔ نمازی کے آگے آنا اور ہٹ جانا یہ اس میں کوئی گناہ نہیں، نمازی کے آگے سے گزر جانا اس میں گناہ ہے۔ مسئلہ، نمازی کے سامنے کوئی شخص پشت کیے بیٹھا ہو تو بیٹھے ہوئے شخص کے سامنے سے اور لوگ گزر سکتے ہیں، اور بیٹھا ہوا شخص بمنزلہ سترہ کے ہوگا، سترہ وہ بن جائے گا۔ سترہ کے مسائل، سترہ کے مسائل، یہ بار بار لفظ آ رہا ہے، سترہ کہتے ہیں کہ نمازی کے آگے کوئی چیز رکھے جس سے اس کے آگے سے گزرنا جائز ہو جائے، اس کو سترہ کہتے ہیں۔ اچھا مسئلہ، امام کو اور ایسا ہی منفرد کو جب کہ گھر یا میدان میں نماز پڑھتا ہو مستحب ہے کہ اپنی ابرو کے سامنے، ابرو یعنی آئی برو، یہ جو آنکھوں کے ہوتے ہیں، ان کے سامنے یعنی دائیں آنکھ یا بائیں آنکھ کے جانب اس کے سامنے، خواہ دائیں جانب یا بائیں جانب کوئی ایسی چیز کھڑی کر لے جو ایک ہاتھ یا اس سے زیادہ اونچی اور ایک انگلی کے برابر موٹی ہو۔ ایک ہاتھ سے مراد ہوتا ہے تقریباً کوہنی تک کا لمبا ہاتھ جو ہوتا ہے انسان کا، اتنی لمبی چیز ہو کوئی، اور کم از کم ایک انگلی کے بقدر موٹی ہو، یعنی چھڑی جس طرح ہوتی ہے، تو درمیان میں اس کو نمازی اپنے بالکل سامنے، چونکہ یہ باریک چیز ہوگی تو آنکھ کے دائیں آنکھ یا بائیں آنکھ کے بالکل سامنے زمین پر گاڑ لے، کھڑی کر لے اس کو، اس طرح وہی چیز سترے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اچھا ہاں، اگر مسجد میں نماز پڑھتا ہو یا ایسے مقام میں جہاں لوگوں کا نمازی کے سامنے سے گزر نہ ہوتا ہو تو اس کی کچھ ضرورت نہیں، یعنی ہر نمازی اب اپنے سامنے وہ چھڑی رکھتا رہے یا کچھ ستھرا ہی رکھتا رہے تو نہیں، نماز پڑھنے کی مسجد، نماز پڑھنے کی جگہ ہے تو نماز پڑھے، اس کی ضرورت نہیں رکھنے کی۔ لیکن پھر بھی جب نمازی کو یہ ہو کہ میں ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہوں یا بعد میں آیا ہوں اور جو لوگ پہلے نماز پڑھ چکے ہیں انہوں نے گزرنا ہے، تو وہ اپنے سامنے ستھرا رکھ لے گا، تو اس میں یہ بہتر ہو جائے گا۔ اچھا، اور امام کا سترہ تمام مقتدیوں کی طرف سے کافی ہے، ہاں جی، تمام مقتدیوں کو سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں، امام نے رکھ لیا وہ سب کی طرف سے ہو گیا۔ اچھا، سترہ قائم ہو جانے کے بعد سترہ کے آگے سے نکل جانے میں کچھ گناہ نہیں، لیکن اگر سترہ کے اندر سے کوئی شخص نکلے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ ہاں، سترہ کے آگے سے گزر سکتے ہیں، سترہ سے پہلے گزر نہیں سکتے، وہ تو نمازی کے آگے سے گزرنا لازم آ جائے گا۔ اگر لکڑی، لاٹھی وغیرہ کا گاڑنا ممکن نہ ہو تو اس کو زمین پر رکھ دے اور سامنے لمبائی میں رکھے، چوڑائی میں نہ رکھے، یعنی گھر میں فرش ہے وہ زمین میں گاڑی نہیں جا سکتی، تو اس میں یہ ہے کہ اس چھڑی کو رکھ دے زمین پہ اور اس کو لمبائی میں رکھے، یعنی قبلے کی طرف لمبائی میں کر کے رکھے، چوڑائی میں کر کے نہ رکھے۔ یہ تو ہے کم سے کم سترہ جو ہے ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی بڑی چیزیں ہیں، مثلا کوئی سٹول ہے، کرسی ہے، کوئی چھوٹا میز ہے، کوئی ایسی چیز آگے رکھ دی تو اس کی پھر چھڑی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
یہ سوال آیا ہے، کیا سوال ہے؟ جی فجر کی نماز اگر اسی ٹائم پڑھنی ہے، ظہر سے پہلے پہلے اسی دن اگر ادا کرنی ہے تو اس میں اس کی جو سنتیں ہیں وہ اس کے پہلے ادا کر لے، 2 سنتیں، اور پھر ساتھ جو ہے نا وہ فرض ادا کر لے۔ قضا صرف فرض کی